درود شریف پڑھیے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مار صاحب کے لے گئے نا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حضرات علماء ذوی الاحتشام سادات عظام پیر طریقت سید عثمان شاہ صاحب دیگر احباب اہل محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صرف توجہ جو کچھ کہوں اسے سننا ہے اور سمجھنا بھی ہے۔ یہ اللہ نے مومن کی فطرت کا ایک تصور دیا ہے اور کافر کی فطرت کا بھی ایک تصور دیا ہے۔ مومن کون ہے اور کافر کون ہے؟ فرمایا حبیب وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تفید من الدمع مما عرفوا من الحق۔ حبیب مومن وہ ہے جو ہی تیرے حسن کی بات سنتا ہے تیری چاہتوں میں ڈوب جاتا ہے اور اس کی لذت اور سرشاری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ جھوم جھوم کر تیری بارگاہ میں اپنے آنسوؤں کا خراج پیش کرتا ہے۔ جو آنکھ تیری یاد میں تازہ رہے تر رہے، ترا اعینہم، اے نبی نبوت کی آنکھ سے اس آنکھ کی زیارت کیا کر۔ یہ مقدس جذبے ہیں، مت سمجھا جائے یہ شیعہ سنی کا ڈرامہ ہے۔ آج صرف قرآن سے پیش کروں گا، صرف قرآن سے۔ اگر آپ نے سورت صرف توجہ فرمانی ہے، ترا اعینہم تفید من الدمع مما عرفوا من الحق، محبوب تیری چاہتوں میں ڈوب کر جو آنکھ آنسو برساتی ہے میں اسے نور کے موتی بنا کر ہاتھ میں لے لیتا ہوں، اور اس آنکھ کو حق کی معرفت ہوتی ہے۔ اس آنکھ کو، یہ محافل جو ہیں آنسو بہانے کی محافل ہیں، فرط ذوق سے بہائے جائیں یا فرط شوق سے بہائے جائیں، ہم یہاں ان محافل کے تقدس کو پامال کرتے ہیں۔ یہ سٹیج مولوی کا سٹیج نہیں، رسالت کا سٹیج ہے۔ اس کی حرمت ہے، اس کا ایک وقار ہے۔
اس کا ایک لحاظ ہے، یہ تھیٹر نہیں، مجلس مصطفیٰ ہے، جس میں نہایت سنجیدہ دیانتداری اور اخلاق، کامل اخلاص کے ساتھ جتنے لمحے بتائے جائیں ہر لمحہ نور بنتا ہے۔ فرمایا یستبشرون، حبیب جب کوئی تیری چاہتوں میں ڈوب جائے، تیرے حسن کے زمزمے قرآن کی آیات کی روشنی میں سنے، اذا ہم یستبشرون، وہ فرط ذوق میں اتنا جھوم جاتا ہے کہ بے قرار ہو جاتا ہے، تو ادھر وہ جھوم جاتا ہے، ہم پردے ہٹا دیتے ہیں۔ اور کافر کی پہچان کیا ہے؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، محبوب کوئی امام کعبہ ہو، بیت المعمور کا امام ہو، کہیں کا کوئی بڑا ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، جس بھی نسل کا کوئی بندہ ہو، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ہماری عظمت والی آیتیں جو تیرے حسن کی تعبیر بن کر نازل ہوتی ہیں، جب وہ سنتا ہے، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، اس کے بوتھے پر ناگواری کے آثار نظر آتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، خیالات نہیں ہیں۔ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر یکادون، یعنی اسے ناگوار، جسے تیری ذات کے تذکرے سن کر جس کا سینہ نور سے بھر جائے، سرور سے بھر جائے، وہ مومن ہے۔ جس کے سینے میں گھٹن محسوس ہو وہ کافر ہے۔ یہ کلمے شلمے والی بات یہاں ہے ہی نہیں۔ کفر کا مزاج بتایا خدا نے، اور اسلام کا اور ایمان کا مزاج بتایا۔ یہ فطرت ہے۔ کیا ہے؟ تو میں چاہوں گا ہم جتنی دیر بھی یہاں آپ سے مخاطب ہوں، فطرت میں رہیں، شیعیت اور سنیت سے ذرا ہٹ جائیں۔ یہ دونوں آپس میں سونکنے ہیں، سوتنے ہیں۔ خدا کرے جمع ہو رہے ہیں، ہو جائیں۔ قرآن نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، قرآن اللہ کا حسن ہے اور لطافت محمد کی تعبیر ہے۔ اس سے ہٹ کر قرآن کچھ نہیں ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی، اللہ نور السماوات والارض، بڑا معروف ترجمہ کرتے ہیں اہل علم کہ اللہ زمینوں آسمانوں کا نور ہے، اور یہ غلط ہے۔ نور کے اور بھی آثار ہیں، فرشتے بھی نور کے ہیں، غلمان بھی نور کے ہیں، حوران جنت بھی نوری ہیں۔ تو میں نے غلط خود سے نہیں کہا، قرآن کہتا ہے لیسا، مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال۔ قرآن کہتا ہے لیسا کمثلہ ہی، اس کی کوئی مثال نہیں، ادھر اسی نور کی مثال ہے۔ تو دونوں باتیں متضاد ہو گئیں، ٹکرا گئیں۔ تو جب یہ بات اس وقت کے لوگوں کو محسوس ہوئی کہ یہ بات کیا سمجھیں ہم، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے زبان رسالت سے خود سنا کہ القرآن مع العلی والعلی مع القرآن لن یفترقا، قرآن علی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، علی قرآن کے ساتھ، اس تعلق کو قیامت بھی نہیں توڑ سکتی۔ چلو ہم علی سے پوچھتے ہیں جس کے ساتھ قرآن جڑا ہوا ہے۔ تو سب لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ علی معمہ یہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان اور اللہ کے درمیان ایک نسبت ہے، اضافت ہے کہ زمین و آسمانوں کا نور ہے، اور ادھر کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثال ہے ہی کوئی نہیں، ادھر کہتا ہے مثل نور ہی۔ تو مولا کائنات نے تبسم فرمایا، فرمایا اس کا معنی یہ ہے اے منور السماوات والارض، اللہ زمینوں آسمانوں کو حسن محمد سے منور کرنے والا ہے۔
شریعت بھی بچ گئی اور فرط جذبات کی عکاسی بھی ہو گئی اور ترجمے کی بھی وہی صورت پیدا ہو گئی جو مشیت الہی کو قبول تھی۔ بات سمجھ آ رہی بھی میری سادی؟ 10 آدمی بھی سمجھ جائیں گے تو میں سمجھوں گا کہ میری اس مسافت جو ہے کسی کھاتے لگ گئی ہے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا اے منور السماوات والارض، زمین و آسمانوں کو قرآن اور حسن رسالت کے نور سے منور کرنے والی ذات کا نام اللہ ہے۔ تو گویا یہ دونوں حقیقتیں اللہ کی معرفت کا پہلا عنوان ہیں۔ چلیے پھر کہا مثل نورہ کمشکات، جو آج کی گفتگو کا عنوان ہے۔ یہ جو نور ہے جو چمک رہا ہے یہ ایک آلے میں ہے۔ آپ کی دیسی زبان میں یہ جو کچی دیواروں کے اندر جب ہم دیوا رکھتے تھے، چراغ رکھتے تھے تو آلے بناتے تھے، کیا اس کو کہتے ہیں؟ جالا یا آلہ؟ جالا کہتے ہیں آپ کی زبان میں بھی۔ جالے میں آپ دیوا یا دیا یا چراغ کیوں رکھتے تھے؟ کو ہے تجربہ کہتا ہے نا کچھ، ہوا نہ لگے دیوا نہ بجھے، ہوا نہ لگے چراغ نہ بجھے۔ اس بات سمجھ آ گئی؟ تو قرآن کریم نے اس نور کی حفاظت کے لیے، جس نور نے کائنات کو روشن کرنا ہے، جس طرح ہم آلہ یا جالا بناتے ہیں، قرآن نے اس آلے یا جالے کو اپنی زبان میں مشکات کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ لوگوں جس طرح تم اپنے دیپ جلا کر، اپنے دیوے جلا کر آلے میں رکھتے ہو تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے، روشنی دیتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہم نے وجود محمد کو کائنات کے لیے سراجن منیرہ بنایا اور اس کی حفاظت کے لیے سینہ ابو طالب کو مشکات بنایا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مشکات، اب سمجھے مشکات کا معنی؟ ابو طالب ہٹ جائیں تو قرآن بے محل ہو جائے گا، معنی ہی نہیں رہے گا۔ کچھ بھی نہیں رہے۔ شیعہ سنی کا ڈرامہ تو بہت پیچھے رہ گیا نا۔ ابو طالب قرآن کے وجود سے ہٹ جائیں تو قرآن نہیں رہے گا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب قابل غور بات، واہ اللہ نور السماوات، اللہ زمین و آسمانوں کو نور عطا کرتا ہے۔ ہمارے اہل سنت کی تفاسیر میں بھی مختلف تعبیریں ملتی ہیں۔ مثلا پہلی تعبیر یہ ہے کہ مشکات سے مراد سینہ محمد ہے، اس میں بھی کوئی شک والی بات نہیں کہ قرآن کہاں محفوظ کیا گیا۔ تو کوئی کافر قرآن کا دشمن نہیں تھا، قرآن کا دشمن کوئی نہیں تھا، صرف اتنا کہتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پرانی باتیں ہیں، کہانیاں ہیں، یا انکار کرتے تھے۔ جس ذات کے وہ دشمن تھے قرآن نہیں تھا، صاحب قرآن تھا۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت فرمائی علم نشرح کے سینے میں، اور صاحب قرآن کی حفاظت فرمائی دامن ابو طالب میں۔ قرآن کے لیے مشکات سینہ محمد ہے اور ذات محمد کے لیے مشکات ابو طالب کی ذات ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ ویسے اگر آپ کی طبیعت تازہ ہے تو میں تھوڑا سا پس منظر میں جانا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ نے
ہر منظر کے اندر الگ مشکات بنایا ہے۔ عالم عامر جہاں نہ زمیں ہے، نہ زماں ہے، نہ مکی ہے، نہ مکا ہے، ایک عالم ہے، ایک کائنات ہے انوار و تجلیات کی۔ اس انوار و تجلیات کے ماحول میں بھی اللہ نے اپنے محبوب کے لیے ایک مشکات بنایا ہے۔ جب عالم شہادت کا سفر شروع ہوتا ہے تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محسن عالمین مخدومہ کائنات حضرت بی بی آمنہ تک، حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ تک، حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ علیہ السلام تک، اللہ نے ان پیکران رحمت کو بھی مشکات نبوت بنایا ہے۔ جو عالم امر میں مشکات ہے، وہاں چونکہ فطرت کا تصور نہیں، محسوسات کا منظر نہیں، وہاں عالم عامر ہے، نور ہے، لاہوت اور جبروت کی وادیاں ہیں، اور ملکوت سے بھی اوپر کچھ حقائق ہیں۔ وہاں بھی حضور کی ذات کے لیے کوئی حقیقت ہے جو مشکات ہے۔ عالم شہادت میں، عالم فطرت میں، آدم سے لے کر والدین رسول تک یہ مشکات رہے فطرت کے سفر میں، اور اس فطرت کے سفر سے پہلے جو حقیقت محمد ہے اس کے لیے بھی کوئی حقیقت ایسی ہے جو مشکات ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ خود ذات وحدہ لا شریک کے نور کا گھونگھٹ ہے جو مشکات نبوت ہے۔ جس طرح چراغ اپنا فیض دیتا ہے، روشنی دیتا ہے نا، یہ اس کا فیض ہے، روشنی دیتا ہے، اس کا یہ فیض ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جو لمحات عظمت آغوش الہی میں گزارے، کنف قدرت میں گزارے، وہاں بیٹھ کر آرام نہیں کیا، بلکہ وہاں رحمت اور فضل و احسان کے دریا بہا دیے۔ وہاں بھی وجود محمد فیض دیتا رہا، اور جب عالم فطرت کا سفر کیا تو اس عالم کے سارے تصورات میں رسول کی فطرت نے ساری کائنات کو فیض دیا۔ اور پھر جب عالم منظر نامے پر آئے، ولادت ہوئی، ولادت کے بعد 50 سن نبوی تک جس کی مشکات میں رہے، اس مشکات میں بھی رہ کر فیض دیا ہے۔ اگر طبیعت میں تازگی ہے تو میں تھوڑی تھوڑی وضاحت کر دوں۔ آغوش قدرت میں رہ کر رسول نے کیا فیض دیا؟ حضور فرماتے ہیں جب اللہ نے مجھے وجود بخشا تو خدا کو پیار آیا، فسبح علیہا 70,000 سنہ، اللہ نے 70,000 سال تک میرے حسن کی لطافت کی تسبیح فرمائی۔ جب اللہ کی فیض بار نگاہوں نے میرے حسن لطافت کی تسبیح فرمائی تو پھر فرمایا حبیب تبسم فرمائیے، ہم کائنات کو ترتیب دیتے ہیں۔ ثم خلق مراۃ الحیاء، 70,000 سال تسبیح فرمانے کے بعد اللہ نے کہا محبوب ہم نے تو آپ کو دیکھا ہے جی بھر کے، ہم چاہتے ہیں کہ خود کو خود سے بھی دیکھو اور بتاؤ کیسے ہو۔ کہا پروردگار عالم خود کو خود سے کیسے دیکھوں؟ فرمایا ہم نے آپ کے لیے حیا کا شیشہ پیدا فرما دیا ہے۔ رسول جس شیشے میں اپنی صورت تکتے ہیں اس شیشے کا نام حیا ہے۔ سمجھے بات؟ شیشہ کیوں دیکھا جاتا ہے؟ چہرے کے خد و خال اور معاملات نظر آئیں، کہاں سے درست ہے کہاں سے غیر۔ اور جس ذات والا صفات کے لیے ریت مٹی اور دھات کا بنا ہوا شیشہ خلق نہیں کیا، حیا کا شیشہ پیدا فرمایا ہے، اس کی اپنی ذات میں کتنا حیا ہوگا۔ تو رسول دو عالم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ حیا کیا ہے؟ فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کی عظمت ہے۔ اس امت کی جو خوبی ہے، فطری خوبی ہے، وہ حیا ہے۔ جس شخص میں حیا نہیں نہ وہ انسان ہے نہ وہ مسلمان ہے۔
رسول کی تشریف آوری کی برکات بھی ساتھ آئیں تاکہ ہمیں کچھ محسوس بھی ہو، کچھ لے کر بھی جائیں۔ جس فرد کائنات کے پیکر خاکی کے اندر، آنکھوں کے اندر، خیالات کے اندر حیا نہیں، وہ نہ انسان ہے نہ وہ مسلمان ہے۔ دوسری بات، یعنی حیا قیمتی چیز ہے جس میں رسول نے خود کو دیکھا ہے۔ جب خود کو دیکھا تو فرمایا فَخَرَرْتُ سَاجِدًا، مجھے اللہ کی اس عنایت حسن پر اتنا پیار آیا کہ اللہ اتنا حسین بنایا کہ حسن بھی مجھ سے وجود کی خیرات مانگتا ہے۔ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا، میں سجدے میں گر گیا۔ دیر تک سجدہ تسبیح کرتا رہا، پھر سر اٹھایا، آنکھوں کے سامنے پھر شیشہ تھا، پھر نظر پڑی، پھر سجدے میں گر گیا، حتیٰ کہ میں نے 5 سجدے کیے تو بارگاہ رب العزت سے آواز آئی، حبیب رکیے، ہم آپ کے 5 سجدوں کی خیرات اور فیضان بیان کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ حضور آغوش رحمت الہی کی مشکات میں رہیں تو بھی فیض دیتے ہیں، جہاں جہاں سے گزریں وہ فیض ہی عطا کرتے ہیں۔ اے اللہ میرے 5 سجدوں کا فیض کیا ہے؟ فرمایا فَسَارَتْ تِلْكَ سَجْدَاتُ صَلَاةً مُوَقَّتًا، ہم نے آپ کے 5 سجدوں کی برکت سے آپ کی امت کو 5 نمازوں کا نور عطا کر دیا ہے۔ اور حیرت اس بات پر ہے، جو ہو مسلمان، رسول کا میلاد بھی مناتا ہو، خاشیہ ہو، وہ سنی ہو بھی امتی، وہ 5 وقتہ نماز نہ پڑھے تو اس نے رسول کے سجدوں کا حیا نہیں کیا ہے۔ جو رسول کے سجدوں کا حیا نہیں کرتا وہ ذات کا کیسے حیا کر پائے گا؟ اس لیے اپنی تربیت کے اندر رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فیوز و برکات مزاج کا حصہ بناؤ۔ شیعہ سنی کا ڈرامہ بہت بعد کا ہے، حسن مصطفیٰ کے جلووں کی خیرات بہت پہلے سے ہے۔ پھر فرمایا حبیب ہم ذرا اب شوق سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شوق سے دیکھا، حضور فرماتے ہیں فَأَصْبَحْتُ عِرْقًا، میں پانی ہو گیا کہ خدا نے آج مجھے بڑی جلالت والی عظمت والی نظر سے دیکھا ہے۔ تو میرے جبین عظمت پر پسینہ آیا تو قدرت نے فرمایا حبیب ذرا یہ رخسار سے پسینہ ہٹائیے۔ تو میں نے جبین عظمت سے پسینہ ہٹایا تو اللہ نے میرے پسینے کے قطروں سے جبرائیل کو پیدا فرمایا ہے، ملکوتی فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ پھر فرمایا حبیب نشف عن خدیک، اپنے رخسار سے بھی پسینہ ہٹائیے۔ تو فرمایا جب میں نے رخسار سے پسینہ ہٹایا تو میرے رخسار کے پسینے کے قطرے سے اللہ نے عرش اور کرسی کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ فیض دے رہا ہے مشکات ربوبیت میں حسن محمد۔ بہت مختصر بات کروں گا۔ پھر فرمایا نشف عن حاجبیک یا حبیب اللہ، آپ کی پلکوں پر بھی پسینے کے قطرے ٹھہرے ہوئے ہیں، انہیں بھی ذرا صاف کر دیجئے۔ فرمایا جب میں نے اپنی پلکوں کے پسینے کے قطروں کو ہٹایا، یا رسول اللہ اس سے کیا حقیقت وجود میں آئی؟ فرمایا خلق امت من المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات، میری آنکھوں کے پسینے کے قطروں سے اللہ نے عشق والوں کو پیدا فرمایا ہے، ایمان والوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے آج ہر مومن مذہب اور مشرب اور مسلک کے ڈرامے سے ہٹ کر جب بھی نام محمد آتا ہے تو مومن چوم کر انگوٹھے اپنی آنکھوں پر کیوں لگاتا ہے؟ یہ مذہب نہیں ہے، فطرت ہے، فطرت ہے، کیونکہ یرجع کل شیء الی اصلہ، ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹ کر آتی ہے۔ زمین سے روڑا اٹھاؤ، اوپر پھینکو، زور سے اوپر جائے گا جب تک طاقت تک کام دے گی، جب طاقت ختم ہوگی آپ کی تو نیچے آئے گا۔ نیچے کیوں آئے گا؟ اس کی فطرت ہے۔ تو نام محمد چوم کر آنکھوں پر لگانا مذہب نہیں ہے، فطرت ہے۔ یہ فیض بیان کر رہا ہوں میں، ویسے تو ہزاروں سال بھی لگا رہا ہوں تو عالم معنی کے فیوز و برکات کو میں کیسے بیان کر پاؤں، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، اور میں نے بھی بڑا صبر کیا اور آپ نے بھی بڑا صبر کیا ہے۔ اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم خلق میں، عالم عمر سے عالم خلق، عالم شہادت کی طرف روانہ فرمایا۔ جب نور محمد کو جبین آدم میں رکھا
تو آدم کی وہ سیاہ مٹی نور سے منور ہو گئی. تو آدم نے ذات محمد پر درود پڑھا تو ہوا کیا؟ اللہ نے فرمایا آدم مشت خاک تھے لیکن اب مصطفیٰ ہو گئے ہو. ان اللہ اصطفیٰ آدم منوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یہ قرآن کی آیت ہے. جس پشت میں جس رحم میں مصطفیٰ آتے گئے اللہ نے ہر صاحب پشت ہر صاحب رحم بی بی صاحبہ کو پہلے شان مصطفیت بخشی پھر ذات محمد کے نور کو وہاں ٹھہرایا ہے. جب مصطفیٰوں کی انتہا ہوئی جس سے آگے کوئی مصطفیٰ نہیں بن سکتا تھا، سب سے آخری مقام اعلیٰ مقام جو مطلع انوار مصطفیٰ کا ظہور کا جو باعث بنا وہ کون ہے؟ وہ مائی آمنہ کا وجود ہے، حضرت عبداللہ علیہ السلام کا وجود مسعود ہے. آسمان کتنے ہیں؟ 7. سورج کس آسمان پر طلوع ہوتا ہے؟ پہلے پر. تو آپ کی نظر کا قبلہ کون ہے؟ پہلا آسمان ہے نا. تو بھائی میں ابھی سن رہا تھا حضرت حلیمہ سعدیہ کے شرف اور کمال کی بات. جس ماں نے 2 سال دودھ پلایا ہے یا خدمت کی ہے اس کی اگر یہ شان ہے تو جس نے اپنی کوکھ سے جنم دیا ہے اس ماں کا کیا مقام ہوگا؟ لیکن یہ شیعہ اور سنی ایک ماں کو بھولے ہوئے ہیں. مائی آمنہ سلام اللہ علیہا نے جنم دیا ہے، 6 سال تک آپ کی خدمت کی، زندہ رہیں، پھر وصال فرما گئیں. اس وقت سے لے کر 5 سن ہجری تک 55 سال کا ٹائم بنتا ہے. کتنا سال؟ ایک ماں ایسی ہے جسے شیعہ بھی بھول گئے اور سنی بھی بھول گئے. وہ ماں وہ ہے جس کو خود رسول خدا رسول ہو کر رسالت کا سلام کرتے ہیں. وہ ماں ہے میرے علی کی ماں ہے، فاطمہ بنت اسد ہیں. اس ماں کو کبھی نہیں یاد کیا گیا. 2 سال مائی حلیمہ کے یاد ہیں. یہ امت ہے نا جی، اور ڈرامے باز امت ہے. ڈرامہ ہے نا. غار یعنی ہجرت کی شب غار ثور میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات کتنی بڑی بلند ذات ہے. افضل البشر بعد الانبیاء کا ٹائٹل اہل سنت کے ہاں ان کے نام ہے نا ایسا. انہوں نے رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ وفا میں انتہا کر دی. غار ثور میں گزرے ہوئے 3 دن اور 3 راتوں کے لمحات ساری امت کو یاد ہیں، ہونے چاہیے. لیکن جس ذات نے 50 سال پہرا دیا ہے وہ امت بھول گئی ہے. بھول گئی ہے نا امت. غار ثور کے اندر پانی کا مشکیزہ بھی تھا، روٹی پانی بھی تھا، خشک میوہ بھی تھا، 40,000 درہموں کا سرمایہ بھی تھا، مکڑی کا جالا بھی تھا، کبوتری کا انڈا بھی تھا، حفاظتی تدبیر، اور کئی ہزار فرشتوں کا پہرا بھی تھا. نقوش قدم کو بھی ہوا بھیج کر مٹایا گیا. سب کچھ تھا، ساری سہولتیں. اور مخبرہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر رساں بھی تھیں. سب کچھ تھا. امت کو یہ 3 دن یاد ہیں. مجھے بتایا جائے کہ شیب ابی طالب میں کیا تھا؟ نہ پانی ہے، نہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں. مخدرات بنی ہاشم کی ٹوٹی ہوئی امنگیں، جلتے ہوئے ارمان، پانی نہ ملنے کی وجہ سے ان کے پستانوں میں دودھ ختم ہو جاتا ہے. شیر خار بچوں کی فلک شگاف چیخیں ہیں، اور جوانان بنی ہاشم کی دوہری کمریں ہیں. کسی کو کچھ نہیں ملتا. وہ 3 دن کا ٹائم نہیں تھا، وہ 3 سال کا امتحان تھا. اور اگر
پہرا دیتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہوئے غار ثور کے اندر. ہاں اس بات کو ہزاروں سلام. افضل البشر کے بعد الانبیاء کے ٹائٹل اہل سنت کے ہاں اس ٹائٹل کو ہزاروں سلام. پر تھوڑا سا آگے بڑھیے. جو غار میں پہرا دے وہ تو افضل البشر ٹھہرے، اور جس نے مقتل نبوت پر قتل ہونے کے لیے 3 سال رقص کرتے ہوئے جو سویا ہے وہ کون ہے؟ اس کردار کو کہاں چھپاؤ گے؟ یہ سنی کہاں چھپائیں گے؟ یہ شیعہ کہاں چھپائیں گے؟ ہے آپ کے دامن میں اتنی گنجائش کہ مقتل نبوت پر قتل ہونے کے لیے لوگ. اور پھر میں قربان جاؤں، علی اپنے ارادے سے نہیں سوتے تھے. میں بتاؤں اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے. مولا کائنات علیہ السلام کو ہر روز ماں اور باپ دونوں تربیت جب کرتے، اما علی فرتبتہ امہ ونشأ علی مقت لہ وتتزیدا. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پوچھا کہ مائیں اپنے بچوں پر زیادہ حق جتلاتی ہیں. میں نے علی کی ماں سے پوچھا، اے علی کی ماں، تجھ پر یہ حق ہے، تیرا یہ حق ہے کہ علی پر تو اپنا حق جتلائے؟ یہ تیرا بیٹا ہے، لخت جگر ہے، خانہ کعبے کے اعزاز میں تمہیں یہ ملا ہے، خانہ کعبے کی آغوش میں اس کی ولادت ہے، بڑی شانیں ہیں. پر بتا تو صحیح، تیری تربیت اور پالنے کی نیت کیا ہے؟ ڈوب جانا چاہیے شیعہ اور سنی کو یہاں. اب یہ برقعے پھاڑ دینے چاہیے، یہ جھوٹے ہیں، ڈرامہ ہے، فراڈ ہے. اے علی کی ماں، تیری نیت کیا تھی؟ ہر ماں کا ارمان ہوتا ہے کہ میرا بچہ جوان ہو، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے. ہر بچہ بڑا ہو، میرے ارمانوں کا ترجمان بنے. میری فلاں نوکری لگے، فلاں منصب پر ہے نا. واہ علی کی ماں، تیرے ارمانوں کو سلام. خدا کی عزت کی قسم، شریعت کی نکیل نہ ہوتی تو میں کعبہ کی بجائے قبر فاطمہ بنت اسد کو قبلہ بنا کر سجدہ کرتا. یہ 55 سال کے کردار کو شیعہ بھی ہضم کر گیا ہے، سنی بھی ہضم کر گیا ہے. تمہیں کس نے حق دیا ہے ان کرداروں کو پس منظر میں رکھ کے اپنا حجرے میں بڑھائے ہوا جھوٹا تصور دین دے کر امت کو گمراہ کر رہے ہو؟ خدا کے غضب سے ڈر جاؤ، خدا کے قہر سے ڈر جاؤ. ان کرداروں کو کہاں چھپاؤ گے؟ علی کی ماں سے علی کا بابا پوچھتا ہے، بی بی بتا، جنم تو دیا ہے بڑے اعزاز سے، پال بھی رہی ہے بڑے شوق سے، نیت کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے. علی کی ماں، تیرے لفظوں کو سلام. کہتی ہیں، اے بابا، علی کے بابا، بات یہ ہے، ہر ماں کے ارمان، ممتا کی ایک عظمت ہوتی ہے. میرے بھی ارمان ہیں. میں دیکھتی ہوں کعبہ کی حرمت کے لیے لوگ اپنے جانور پالتے ہیں. ہم بھی قربانی کے لیے پالتے ہیں نا جی. قربانی پہلے بھی جاری تھی. کعبہ کی حرمت کے لیے مینا، مزدلفہ، عرفات کی وادیوں میں بھی جا کر یہ قربانیاں کرتے ہیں. حج کے دنوں میں تو سال بھر وہ جانور پالتے رہتے ہیں، ان کے گلگانیاں ڈالتے ہیں، فلاں فلاں فلاں. لیکن میں بھی علی کو پال رہی ہوں. بی بی کیسے پال رہی ہو؟ کہا محمد پر قربان کرنے کے لیے پال رہی ہوں. اے ماں، تیری حرمت کو سلام. یہ وہ ماں ہے جس کی قبر پر سید المرسلین نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا. کہا اس ماں کے احسان کو محمد قیامت کے دن بھی نہیں بھول سکتا. اس نے اپنی آغوش میں مجھے وہ محبت دی ہے، وہ شفقت دی ہے، وہ ممتا دی ہے کہ مجھے میری سگی ماں بھی یاد نہیں آتی تھی. اور اپنا نبوت کا وہ قمیص اتارا جس پر قرآن کا نزول ہوتا رہا. قمیص اتار کر بی بی صاحبہ کو کفن کے طور پر دیا ہے. اور قبر میں لیٹ گئے، جسے آپ لحد کہتے ہیں یا اپنی زبان میں سامی کہتے ہیں. قبر میں لیٹ گئے اور یوں کروٹیں بدلتے رہے اور قبر سے کہتے رہے، قبر
تیری فطرت ہے کہ جب تیرے اندر کوئی آتا ہے تو سکڑتی ہے اور ادھر کی پسلیاں ادھر کر دیتی ہے، ادھر کی پسلیاں ادھر کر دیتی ہے، پر یاد رکھ آج تیری آغوش میں محمد کی ماں آ رہی ہے۔ پھر صحابہ سے فرمایا اٹھو دعا کرو میرے صحابہ، یہ میری ماں ہے جس نے 55 سال میری خدمت کی ہے۔ اے اللہ میری عظمت کے وسیلے سے اور مجھ سے پہلے سارے نبیوں کی حرمت کے وسیلے سے میری ماں کو اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ یہ چھوٹی ماں نہیں ہے، یہ تو خدمت گزار ماں ہے، اور جو مخدومہ محمد ہے مائی آمنہ، خدا کے آسمان میں اتنی وسعت نہیں کہ وہ ان لفظوں کو ان حقیقتوں کو وہ بیان کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حبیب انشکر لی ولوالدیک، حبیب شکر ادا کرو میرا، میں نے آپ کو نبوت دی، رسالت دی، نور دیا، سرور دیا، تاجداری دی، ختم نبوت دیا، یہ سارے اعزازات دیے، حبیب ان کو یاد کر کے میرا شکر ادا کرو۔ حضور شکریے میں سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، افلا اکون عبدن شکورا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کا شاکر نہ بنوں، شکر گزار نہ بنوں؟ مجھے اللہ نے اتنا کچھ عطا فرمایا، قرآن جیسی وحی نازل فرمائی، سید المرسلین بنایا، خاتم النبیین بنایا، رحمت للعالمین بنایا، میں کیوں نہ شکر ادا کروں؟ ابھی یہ زمزم شکر کے جاری تھے، اللہ نے فرمایا حبیب رکیے، یہ چھوٹا شکر، ابھی تھوڑا شکر ہے، مکمل نہیں ہوا۔ اے اللہ شکر مکمل کب ہوگا؟ فرمایا انشکر لی ولوالدیک، اس ماں کا شکر ادا کر جس نے تجھے جنم دیا ہے، اس بابا کا شکر ادا کر جس نے تجھے جنم دیا ہے۔ میلاد کی عظمتیں یہ ہیں، ہمارے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے لیے تو دعا ہوتی ہے، اللہ اس کی عمر بڑی کرے، زندگی میں آسائشیں دے، فلاں ہے نا۔ اصل مبارک اور تکریم کا اصل قبلہ بچے کے والدین ہوتے ہیں۔ ہمارا سماج، ہماری تہذیبی اقدار اور ہمارے رویے یہی ہیں نا بھائی، جب ہم بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ کو مبارک دیتے ہیں۔ حیرت ہے صدیوں سے ہم میلاد بنا رہے ہیں لیکن نہ آج تک کسی نے رسول کی ماں کا شکر ادا کیا ہے، نہ بابا کا شکر ادا کیا ہے، نہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا شکر ادا کیا ہے، نہ ہی حضرت ابو طالب علیہ السلام کا شکر ادا کیا ہے۔ پھر کیا ہے سنیت، کیا ہے شیعت؟ ڈرامے کے علاوہ اس کے دامن میں کچھ نہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو اللہ کے محسن بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ اس کا شکریہ اس کے منہ پر مار دیتا ہے۔ کدھر ہیں مذہب کے تصورات؟ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ واجب ہے امت پر حضرت ابو طالب علیہ السلام کا شکر کرنا، ادا کرنا۔ واجب ہے امت پر حضور کے والدین کریمین کا شکر ادا کرنا۔ واجب ہے امت پر فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کا شکر ادا کرنا۔ حیرت اس بات پر ہے، ہم آئے روز، میں الحمدللہ پوری دنیا میں جاتا ہوں، پوری دنیا میں گھوم چکا ہوں، تو میلاد کا تصور ہی اور ہے۔ مائی حلیمہ کے 2 سال یاد ہیں، حضرت فاطمہ بنت اسد کے 55 سال یاد نہیں ہیں۔ کیا یہ وفا ہے؟ بولے نا، میلاد یہ ہے۔ میلاد کے حقائق کچھ اور ہیں، یہ حجرے میں بنایا ہوا دین کچھ اور ہے۔ میلاد کی حقیقت میں عرض کروں، ہائے 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 ہائے، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ ابھی مجھ سے پہلے ایک محترم شاہ صاحب فرما رہے تھے نا نالین کی عظمت، اور نعت خواں حضرات بھی کہتے ہیں بڑے ہیں نالین، نالین کو چوم کر ہم یہاں رکھتے ہیں، ایسا ہے نا، یا چوم کر آنکھ ادھر لگا لیتے ہیں۔ ہمارے جو سنی بھائی ہیں نا جی، بڑے جلے ہیں، وہ یہاں جی ٹھیک ہے جی، حالانکہ وہ نالین تو نہیں تھے، نالین کا فوٹو ہوتا ہے بھائی، نالین یہاں رکھتے ہو، جس نے تلیاں چومی ہیں تو والدین کو کہاں رکھو گے؟
کوئی جگہ ہے آپ کے قلب و روح کی دنیا میں؟ کوئی مقام ایسا ہے؟ کوئی ایسی حقیقت ہے؟ کہاں رکھو گے والدین کو؟ نالین پر کتابیں لکھی گئیں، والدین پر کچھ نہیں لکھا گیا۔ نہ شیعہ کو توفیق ہوتی ہے، نہ سنی کو توفیق ہوتی ہے۔ کدھر مر گئے یہ مولوی جو لڑا لڑا کے امت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، دل کالے کر دیے ہیں، بھائی سے بھائی لڑا دیا ہے۔ یاد رکھو، 5 6 7 بھائی ہوں ایک ماں کے پیٹ سے، تو ماں کا جگر تو ہر ایک کے ساتھ ہے نا، وہ کسی کو پس منظر میں تو نہیں چھوڑتی۔ حیرت اس بات پر ہے جو رسول کی ماں ہے، ساری کائنات کو خدا نے سمیٹا، حضور کے دامن رحمت میں باندھ کر کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ کتنی وسعت ہے اس کائنات میں، ساری کائنات کی وسعتیں سمٹ کر ذات رسالت کے دامن رحمت میں پلو میں باندھ دی گئیں، ساری کائناتیں سمٹ کر رسول اللہ کی چادر رحمت میں سما گئیں، اور خود ذات رسالت سمٹ کر مائی آمنہ کی آغوش میں سما گئے۔ فرمایا تم میری ماں کا احترام کرو یا نہ کرو، میرے نزدیک میری ماں کا یہ مقام ہے۔ لیکن یہ یاد نہیں نہ کرتے ہمارے مولانا صاحبان، فطرت سے یہ آری ہیں، یہ مذہب کے پجاری ہیں، اور ثروت اور دولت کے عشق میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ قرآن چھوڑ دیتے ہیں اور باتیں بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن پڑھو، قرآن کیا کہتا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ محبوب شہر مکہ کی اس لیے تو قسم نہیں اٹھائی کہ یہاں کعبہ کا کوٹھا ہے، بے شک یہ عظمت والا گھر ہے، یہ میری قسم اور عظمت کے لیے، میری نگاہ عظمت میں اس کا یہ مقام نہیں کہ میں اس کے لیے عظمت کے لیے قسم اٹھاؤں۔ یہاں صفا مروہ ہے اس لیے نہیں، یہاں میزاب رحمت ہے اس لیے نہیں قسم اٹھاتا، یہاں مینا مزدلفہ عرفات کی وادیاں ہیں اس لیے نہیں قسم اٹھاتا۔ اے اللہ اس شہر کی حرمت، اس شہر کی حرمت کی قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کی گلیوں نے تیری تلیوں کو چوما ہے۔ جس شہر کی گلیوں کی خاک رسول کی تلیوں کو بوسے لے وہ قرآن کی آیت بن گئی، اور جس ماں نے رسول کے ماتھے کے بوسے لیے ہیں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں کسی مذہب میں۔ نالین کا احترام کرتے ہو اور والدین کو بھول جاتے ہو۔ میں نے مصر میں بھی یہ پھڈا ڈالا تھا، نالین مصطفیٰ کی حرمت پر ایک کتاب لکھی گئی 500 صفحات کی، اور وہ مجھے ہمارے وہ شیخ الجامعہ نے پیش کی کہ ڈاکٹر صاحب اس کو پڑھو۔ میں نے پڑھا، پڑھ کر فوراً چلا گیا۔ میں نے کہا شیخ، وہ کہا تھا نا ساگر صدیقی نے، ترے دامنی پہ میرے نہ جائیو ہے شیخ، دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ ترے دامنی پہ میرے نہ جائیو ہے شیخ، ہم تر دامن رکھتے ہیں گناہ سے اور کچھ نہیں رکھتے، پر مجھے یہ بتایا جائے جس نے یہ اہتمام کیا ہے نالین کا، یہ ضرورت کی چیز ہے، فطرت کا حصہ نہیں ہے نا؟ جوتی اتار دی، پھینک دی اور لے لی۔ ماں تو اور کوئی نہیں نہ بنتی، اور باپ وہی بنتا ہے نا۔ تو جن وجودوں کے خون مطہرہ کے مرکب کا نام محمد ہے، جس پر سارا قرآن نازل ہویا، وہ چھوٹے ماں باپ ہیں۔ آئیے میں ان کی حرمت میں رسول کا خطبہ آپ کو سناتا ہوں، ذوق ہے نا بھائی؟ رسول فرماتے ہیں ان اللہ خلق الخلق ثم اسمین فجعلنی فی خیرہما کما قال اللہ تعالی اصحاب الیمین و اصحاب الشمال وانا من اصحاب الیمین وانا من اصحاب الشمال۔ اللہ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو اللہ نے اپنی نگاہ قدرت سے افضل ترین مخلوق یعنی 2 حصے کیے، تو جو فضیلت مآب حصہ مخلوق تھا اس میں مجھے پیدا فرمایا۔ جس طرح اللہ نے فرمایا اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، دائیں والے بائیں والے، یعنی جنتی اور جہنمی 2 طرح کے لوگ ہیں نا جی۔ پھر فرمایا ثم قسم قسمین یا ثلاثاً، پھر ان 2 قسموں کو پھر 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ کما قال اللہ تعالی اصحاب المیمنۃ و اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون،
دو حصے تو پہلے تھے نا، جنتی اور جہنمی، یعنی دائیں ہاتھ والے جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، جن کا نام اعمال بائیں، دو وہ ہو گئے، ایک تیسرا ہے والسابقون السابقون۔ کچھ ایسے ہیں کہ جنت جن کے قدموں کو چوم کر نیچے رہ جاتی ہے، وہ جنت سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ اے اللہ، وہ جنت بھی نیچے رہ گئی جو ساتوں آسمانوں سے اوپر ہیں۔ جنت کا وہ ارضھا کا ارض السماء، آسمان و زمین کے خلاؤں سے بھی بڑا اس کا دروازہ ہے، اس کی چھت نہ جانے کتنی بلند ہوگی، اس سے بھی اوپر ہیں۔ تو پھر اوپر کے تعینات اور تصورات تو ہیں ہی نہیں جو محسوس کی جا سکیں، تو پھر یہ سبقت کدھر ہے؟ فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون، جنت ان کے مقام سے بہت چھوٹی ہے، لہذا ان کو میں نے اپنے حرم میں مہمان بنایا ہے۔ رسول فرماتے ہیں میں ان سے ہوں جو حرم الہی میں رہنے والے ہیں۔ اب رسول تو اپنی شریعت والی زبان سے اپنی ماں کی حرمت یہ بیان کریں، اور ہمارے علماء کو یہ توفیق نہیں ہے کہ اس طرف بھی آیا جائے۔ تو میں نے علماء نے مجھے شکوہ کیا، پاکستان کے، سعودیہ کے اور عجم کے، بنگلہ دیش کے، انڈیا کے اور کئی ممالک کے بھی مواد نہیں۔ تو میں نے اللہ سے کہا اللہ مادر مصطفیٰ کا واسطہ، علماء کا سینہ مدینہ بنا، توفیق دے انہیں کوئی میں مواد پیش کروں۔ 2700 صفحات پر میں نے عصمت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم کے ٹائٹل پر کتاب لکھی ہے، اور مجھے دکھ ہوتا ہے میں نے مفت جا کر کتاب دی۔ ایک کتاب کی قیمت آج بھی 4000 ہے، 3 جلدوں میں ہے نا جی وہ۔ تو میں نے مفت جا کر علماء کو دی، کھانا کھلایا اور ہاتھ باندھے کہ ایک صفحہ سال میں پڑھ دینا۔ مجال ہے کسی نے ایک آدھا صفحہ بھی پڑھ کر سنایا ہو؟ 70 بھی نہیں پڑھی۔ دکھ ہوتا ہے میرے لیے میری ماں کتنی محترم ہے نا ایسا؟ تو کیا نبی کی ماں کے لیے نبی کے لیے نبی کی ماں محترم نہیں؟ رسول فرماتے ہیں لوگوں قرآن پڑھو۔ حضرت سعید بن معلا حضور کے اصحابی ہیں، وہ نماز پڑھ رہے تھے تو عین نماز میں حضور نے آواز دی، وہ نماز میں کھڑے تھے، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ جلدی جلدی نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، ادھر حکم ربی ادھر حکم نبوی ہے، تو دونوں کام ہو جائیں کہ دونوں ذاتیں راضی۔ اگر نماز پڑھتا رہا صرف تو رسول ناراض ہو جائیں گے، اگر ادھر چلا گیا تو شاید خدا ناراض ہو جائے۔ تو جلدی جلدی نماز پڑھ کے دربار رسالت میں پہنچے، کہنے لگے یا رسول اللہ فرمائیے۔ فرمایا میں نے جب آواز دی تھی فوراً لبیک کیوں نہیں کہا؟ کہا یا رسول اللہ میں نماز میں تھا، جبرائیل آئے، یا ایھا الرسول یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، میرے حبیب ان سے کہو جب نبی بلائے نمازیں توڑنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ نماز توڑنا، کیونکہ نبی بلا رہا ہے۔ نماز کی قضا ہے، محبت کی قضا نہیں ہے، عشق میں قضا کا تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ نماز توڑ دو۔ فرمایا جانتے ہو یہ تمہاری نماز کا مقام ہے کہ میں بلاؤں تم اپنی نمازیں قربان کر دو میرے بلاوے پر۔ لو یہ سننا نبوت کے الفاظ، کاش میں نبوت کی والی نماز مقام والی پڑھ رہا ہوں اور عین نماز میں میری سادی اماں بلائے وے محمد، تو میں نبوت کی نماز توڑ دوں گا، اپنی اماں کے قدموں کو چوموں گا۔ نبی کے ہاں نبی کی ماں کا یہ مقام ہے، اور ہمارے علماء کے ہاں کیا مقام ہے؟ آئیے میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ کیا ہیں؟ یہ مشکات نبوت ہیں۔ اور ایک مسئلہ حل کر جاؤں، سنی شیعہ بیٹھے ہو، جب آپ چراغ جلاتے ہو، دیوا جلاتے ہو یا ڈیوا آخدے ہو اپنی زبان چ، جلا کے جدو جالے چ رکھ دے ہو ادو جالے چ بھی روشنی ہوندی ہے کہ کوئی نہ جدو جالے چ رکھ دے ہو پہلے کوئی نہیں نا، جدو ڈیوا رکھ دیتا ہے یعنی پہلے جالے میں روشنی ہوتی ہے پھر کملہ روشن۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جہاں چراغ رکھا جاتا ہے پہلے وہ مقام روشن ہے پھر مکان روشن ہے۔ تو اللہ نے سراجن منیرہ کو جس مقام پر جس انداز میں رکھا، پہلے وہ نور ایمان سے منور ہوا، بعد میں کائنات منور ہوئی، اور 50 سال تک
سراجن منیرہ کی شان والے رسول کہاں رہے؟ کس جالے میں رہے؟ کس آلے میں رہے؟ کس مشکات میں رہے؟ ڈوب میں رہو مولویو، حیا اگر ہے تمہیں مر جانا چاہیے کہ تم کائنات میں ایمان کے تصورات مانتے ہو اور ذات ابو طالب کی بابت بک بک کرتے ہو کہ ان کے اندر ایمان نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ واہ 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 علامہ صاحب، سبحان اللہ، وعلیکم السلام جناب۔ اوہو، مجھے واہ واہ میرے بہت سارے اہل سنت علماء نے کہا کہ ابو طالب علیہ میں نے الحمدللہ ان کی شان میں 12,500 صفحات پر کتاب لکھی ہے۔ اس وقت پوری روئے زمین پر میری کتاب پر 4 مقامات پر پی ایچ ڈی ہو چکا ہے۔ ایک شخص نے صرف کراچی کے وہ ہیں، مفتی ہیں اور بریلوی ہیں، مفتی اعجاز بشیر صاحب، انہوں نے تو صرف شیب ابی طالب کے احاطے پر پی ایچ ڈی کی ہے۔ اچھا یار آپ کے صفحے الٹ جائیں گے۔ دیکھو غار ثور میں حضور کتنی دیر رہے؟ آئیے ایک مسئلہ بھی حل کر دوں شیعہ سنی کا۔ کتنی دن رہے؟ 3 دن یا 3 راتیں، 3 دن 3 راتیں۔ قرآن نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ کمال کا ہے بندہ، جب کفار مکہ دہانے پر آ گئے نا تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اب یہ صورتحال ہے، تو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ڈرنا نہیں ہے، خوف زدہ نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے، غار ثور کی حرمت میں قرآن آیا، وہاں کتنا قیام تھا؟ 3 دن۔ جہاں 3 دن قیام ہو وہاں آیت اترتی ہے، اور جہاں 3 سال قیام ہو وہ آیتیں کھا گئے، شیعہ بھی کھا گئے اور سنی تو ویسے ہی کھا گئے نا۔ ہاضمہ دونوں مولویوں کا بڑا ہے، پوچھو ان مولویوں سے وہ آیتیں کدھر ہیں؟ جو 3 سال شیب ابی طالب میں رسول رہے، حفاظت میں رہے، تو خدا خاموش رہا؟ صرف 15 دن وحی نہیں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو گئے، کفار نے تانے دیے کہ محمد کا خدا چھوڑ گیا ہے۔ پھر اللہ نے رحمت کا یوں اپنی شان کے مطابق بازو پھیلا کر کہا محبوب والضحی ما والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، قسم ہے تیرے چہرے کی لطافت کی، تیرے حسن کی، تیری زلف کی، تیرے زلف کی عظمت کی، ما ودعک، تیرے رب نے تجھے نہیں چھیڑا، ولا ما، اور نہ ہی برا جانا ہے۔ اے اللہ پھر اتنی دیر کیا کرتے رہے؟ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے، اندھے کو سورج نظر نہیں آتا تو آنکھ کا علاج کرائے، سورج سورج ہے۔ اے اللہ کی ذات، میں تیری ذات سے جو میٹھی میٹھی باتیں سنتا تھا، 12-15 دہاڑے ہو گئے یا 17 دن ہو گئے، اتنی دیر کیا کرتے رہے؟ کہا محبوب میں فارغ نہیں رہا۔ اے اللہ پھر بھی فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میں تو تیرے لمحات حرمت کو ترتیب دیتا رہا، ہر پہلی گھڑی سے آنے والے گھڑی کو افضل بناتا رہا۔ میں ادھر بھی، یعنی اگر ادھر سے خاموش رہا تو ادھر بھی تیری ذات میں مصروف تھا، اور جب لوگوں کا تماشا سنا تو پھر میں نے مصروفیت کو ریکمینڈ کر کے چھوڑ کے پھر میں تیری طرف ہو گیا ہے۔ اور پھر میں بڑی پتے کی بات کروں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب ہم اتنا عطا کریں گے جب تک آپ بس نہیں کریں گے، ہم عطا کرتے رہیں گے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا تھا۔ پھر آنے والے احسانات یاد دلائے، تو پھر محبت کا پرانا ایک حوالہ دیا، پہلی محبت کا۔ ہمارے ہاں دوستوں میں کچھ تھوڑی بات ہی شکر رنجی ہو جائے نا، اونچ نیچے، تو پھر ملاپ ہو، دوستوں کا ملنا ہو، تو پھر ہم پرانی محبتوں کے حوالے دیتے ہیں، ایسے نا۔ تو اللہ نے بھی ایک محبت کا حوالہ دیا اس محبت کو تازہ کرنے کے لیے۔ حبیب اگر یہ بات ہوتی، چھوڑنا ہوتا تو بتا الم یجدک یتیما فآویٰ،
امام راضی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں علم یجد کا یتیمن فآوا میں اللہ نے ذات ابو طالب کو ذات محمد پر احسان کے طور پر بیان فرمایا ہے کہ ساری کائنات پر حبیب تیرا وجود احسان ہے اور تیری ذات پر ذات ابو طالب احسان ہے. اس محسن کو امت بھول گئی ہے تو کیا کھٹی کرو گے آپ, کیا لے کر آؤ گے آپ؟ چلے جی میں آخر میں نہیں تو پورا کر لیں. اچھا یہ جو یتیم پایا پھر جناب والا کیا دی, پناہ دی, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم کا معنی ایک تو ہمارے ہاں ہے عام کہ جناب جس کا باپ نہ ہو مام نہ ہو, یتیم مسکین, ایسا ہے نا جی. اصل میں لفظ یتیم جو حضور کی طرف نسبت کرتا ہے نا تو یہ اپنے مقام سے اوپر چلا جاتا ہے. کوئی چھوٹی چیز نسبت رسالت سے وابستہ ہو جائے تو بلند ہو جاتی ہے. مٹی مٹی ہے نا, جب رسول کی تلیوں کے بوسے لیتے وہ خاک شفا ہے کہ نہیں؟ مانتے ہو کہ نہیں؟ تو حیرت ہے, مٹی چند لمحے نبی کے جوڑے کی نالین کے بوسے لے تلوے کے تو وہ خاک شفا ہے, اور جس نے نبی کے 50 سال لبوں کے بوسے لیے ہیں لبوں کے بوسے. اچھا میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا, جس طرف آپ کا دھیان دینا چاہتا ہوں, وہ دیکھو آوا کا معنی ہے پناہ دینا, ایسا ہے اور یہ غلط ہے, پناہ نہیں ہے. اور یتیم کا معنی بھی ایسا نہیں ہے. یتیم جو ہے الیتم سے مشتق ہو اس کا مادہ تو معنی بنتا ہے در بے مثال, ایسا موتی جس کی مثال نہیں ہے, ایسا خوش ذائقہ تصور دین جس کی مثال کارخانہ قدرت ہی نہیں ہے. دنیا میں تو کیا ہونا کارخانہ قدرت میں. حبیب جب ہم نے آپ کو در یتیم پایا, بے مثال پایا تو اپنی آغوش میں لے لیا ہے. آوا ہم نے اپنی آغوش میں لے لیا ہے. بتائیے خدا اس طرح کی آغوش رکھتا ہے جو ہماری ہے؟ خدا نے کہا ذات ابو طالب ہی خدا کی آغوش ہے. ذات ابو طالب علیہ السلام ہی خدا کی. تو جس کو خدا اپنی آغوش کہے, مجھے یہ بتاؤ یہ میں نے جبہ پہنا ہے, اس پر آلودگی آئے تو قبول کروں گا؟ پھینک دوں گا نا, دھو دوں گا نا. تو میں اپنا کپڑا نہیں آلودہ کرنا چاہتا تو کیا خدا اپنی آغوش آلودہ کرے گا؟ خدا میں اتنی غیرت ہی نہیں ہے. مر جانا چاہیے مولویوں کو, مر جانا چاہیے. جو ذات وحدہ لا شریک, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شان ابو طالب, سارے بولے شان ابو طالب, شان ابو طالب, شان ابو طالب, نعرہ حیدری. علم یجد کا یتیمن فآوا. آوا, آوا کا مصدر الایوا ہے. الایوا کا معنی ہے زام ہونا. کیا ہونا بھائی؟ بات بڑی سمجھداری والی ہے, آخری بات کر رہا ہوں, آپ کی سماع خراشی نہیں کرنا چاہتا زیادہ. آوا الایوا سے مشتق ہے. ایوا کا معنی ہے اے زمہ کا الہ امے کا ابی طالبن. بات بڑی بھاری کر رہا ہوں, اگر سمجھ آ گئی تو شیعہ سنی مسلمان رہ جائیں گے, نہیں تو پھر تمہاری مرضی, شیعہ رہو یا سنی رہو, جو مرضی رہو. اے زمہ کا, یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں, اے زمہ کا حبیب, لوگ صحبت اختیار کر کے صحابی بنے, ہے نا ایسا؟ صحبت اختیار کر کے, ہائے ہائے ہائے, جو حضور کی صحبت میں رہے وہ صحابی, اور جس کی صحبت میں خود مصطفیٰ رہے اسے کیا کہو گے؟ مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ ان کو صحابی مانتے ہو, میں نے کہا جی نہیں مانتا. کہنے لگے یار اتنی صحبتیں 50 سال کی کرتے ہو, یہ کرتے ہو, میں نے کہا نہیں مانتا جی. کہنے لگے وجہ کیا ہے؟ میں نے کہ صحابیت اگرچہ بڑا مرتبہ ہے, اس کی بڑی شان ہے, بڑی حرمت ہے, اسے سلام. اتنے بڑے مرتبے ہونے کے باوجود بھی جہاں مرضی پہنچ جائے صحابیت,
قد ابو طالب سے بہت چھوٹی ہے۔ بہت قرآن نے کہا اے زمہ کا الہ امے کا، حبیب ہم نے آپ کو آپ کے عام میں زم کر دیا ہے۔ کیا کر دیا؟ عام میں۔ یار کل اٹھ کے پہلا تجربہ آپ نے کرنا ہے، ایک گلاس پانی کا ایک دودھ کا ملا دینا ہے، پھر قیامت تک آپ کو وقت ہے دودھ کو اس پانی سے الگ کر کے دکھاؤ۔ بھئی تو اور میں دودھ میں پانی ملائیں، پانی میں دودھ ضم کریں تو الگ نہیں ہو سکتے۔ جس کو خدا نے ضم کیا ہے وہ مصطفیٰ سے الگ ہے، قیامت اسے الگ کر سکتی ہے؟ تو بھائی یہ فتوے شتوے مذہب سب ڈرامہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اڑا دو ان کو، صاف ہو جاؤ، بو طلبی ہو جاؤ، کیونکہ قرآن کہتا ہے بو طلبی ہونے میں نجات کی بھی ضمانت ہے، حفاظت کی بھی ضمانت ہے، دین محفوظ رہا اور محفوظ رہے گا۔ اس لیے بھائی دوستان محترم کردار دینا ہوگا۔ کتنا کردار دیا ہے شیعہ سنی نے؟ کردار دیا ہوتا تو اسلام کا یہ معاملہ نہ ہوتا۔ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں بڑا ابو طالب کا مننے والا ہوں۔ ابو طالب کا معنی جانتے ہو؟ ابو طالب کی الف کی اوپر والی پہلی ڈنڈی سے جو اوپر زبر ہے اس کی ابتدا سے لے کر علی کی یا تک، اور علی کی یا سے لے کر اصغر کی رے تک، اصغر سی رے سے لے کر امام عسکری کی یا تک، الف سے یا تک سب کچھ ذبح کرا دینے کا نام ابو طالب ہے۔ پیڑ میں چاہو نا میدان میں شیعہ بھی آ جاوے تے سنی بھی آ جاوے، کسے بھی نہیں ہونا۔ اللہ میری تواڈی حاضری نو قبول فرمائے۔ مینوں تے اس دا اندازہ نہیں سی کہ وقت دا، میری عادت نہیں کہ میں مطلب میری کوئی شلوار نو ہتھ لاوے۔ کردار دیو، اے شیعہ سنی دا ڈرامہ صرف ڈرامہ ہے۔ میں تحقیق دا طالب علم ہاں تے سارے دا پیچھا جاننا کیڑا کتنے پانی چے۔ کردار دیو، بو طلبی ہو جاؤ، حضور دی آل نال پیوستہ ہو جاؤ، حضور دی ذات نال پیوستہ ہو جاؤ، حضور دے اصحاب دا احترام کرو، یہی دین ہے، اور انہاں دے اسوے تے چلو، ورنہ قرآن تو دنال توڑا تعلق ہی نہیں رہے گا، یا سنی رہو گے یا شیعہ رہو گے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ دی حاضری کو شرف قبول اتنا صرف نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ